الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، کشمیر کا، فلسطین کا قضیہ پھر سے چل رہا ہے. فلسطین کے اندر چند روزہ جنگ بندی کے بعد دوبارہ سے وہی شدید قسم کی بمباری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اب تک 20,000 سے زائد افراد، معصوم بچے، خواتین شہید ہو چکے ہیں. لاکھوں بے گھر ہیں اور کتنی خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو چکے. ہزاروں کی تعداد میں تو وہ ہیں جو زخمی ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں اور ان کی زندگی انہیں تکلیف دہ لگنے لگی ہے. اور پھر اوپر سے بارشوں کا بھی ایک سلسلہ اور سردی کا بھی سلسلہ وہاں جاری ہے، بلکہ ہر جگہ سردیوں کی آمد، موسم سرما کی بارشوں کا سلسلہ بھی ہے. لاکھوں لوگ خیموں میں موجود ہیں جن کو سردی سے بچانے کا، بارشوں سے بچانے کا کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں. ایسے موقع پر ان کی نگاہیں امت مسلمہ پر ہیں. جو ایمان والے ان کے ساتھ مدد معاونت کر سکتے ہیں اس سے دریغ نہ کریں. اس وقت انہیں اس کی سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے. 2 مہینوں سے زیادہ کا دورانیہ ہو چکا، حالانکہ صرف چند کلومیٹر پر مشتمل یہ پٹی ہے، غزہ کی پٹی جس پر یہ بمباری جاری ہے، اور چند لاکھ نفوس پر مشتمل یہ آبادی ہے جہاں یہ لوگ ایک گھروں اور فلیٹوں میں سینکڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں. اس چند کلومیٹر کی پٹی پر جو کارپیٹ بمباری ہو رہی ہے اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا اس کا ہم شاید تصور نہیں کر سکتے. اللہ جل شانہ ان مظلوم مسلمانوں کی داد رسی فرمائے، ان کی مدد و نصرت فرمائے. عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اتنا وقت گزرنے کے بعد ان کو بھول نہ جائیں، ہماری دعائیں ان کے تذکروں سے خالی نہ ہوں، ہمارے بیانات ان کی تکلیف کو بیان کرنے سے خالی نہ ہوں. بیانات میں ہم ان کا تذکرہ کریں، مجلسوں میں ذکر کریں اور ان کے لیے ہر آدمی اپنی وسعت کے بقدر جو کچھ کر سکتا ہے اس کا اہتمام کرے. مالی اعتبار سے بھی اہتمام ہو اور خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام. اس وقت ان کو اس کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ہماری دعائیں ان کی شامل حال ہوں.
اللہ جل شانہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ کوئی دعا ہماری ایسی نہ ہو جو ان کے ذکر سے خالی ہو، جو ان کے تذکرے سے خالی ہو، جو ان کی یاد سے خالی ہو۔ ہر دم اپنی تمام دعاؤں میں ان مظلوم مسلمانوں کو ہم شامل کریں۔ اللہ سے ان مجاہدین کی مدد و نصرت کی دعا مانگیں جو بے سر و سامانی کے باوجود بھی اس وقت کی یہ بڑی طاقتوں کے سامنے یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جس طرح افغانستان کے میدانوں میں ان کی مدد و نصرت فرمائی اور اپنے شروع کے زمانوں میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد و نصرت فرمائی، باوجود قلت تعداد کے غزوہ بدر کے میدانوں میں، احد کے میدانوں میں، خندق کے میدانوں میں وہی اللہ تھا جس نے ان کی مدد و نصرت کی، دستگیری فرمائی۔ آج بھی وہی اللہ ہے، بس صرف اس طلب کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے، اس کا اہتمام کریں۔ تو دعاؤں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے۔ انہی کے بار بار تذکرہ ہو رہا ہے تو بس اب ایک عادت بن گئی ہے ان کا ذکر سنتے ہوئے، اور احساس ان کی تکلیفوں کا نہیں ہو رہا کہ بھئی چلو روز بیان ہو رہا ہے، روز پتہ چل رہا ہے۔ احساس پتہ نہیں ہمارا ضمیر مردہ ہو کر رہ گیا ہے۔ معصوم بچے وہاں ظلم و ستم کا شکار ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کھانے کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں، ایک ایک روٹی کے لیے وہ لائنوں میں بچے، معصوم بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے، ہماری اولاد ہوتی، تو ہم کس کرب اور تکلیف کے ساتھ جی رہے ہوتے، اس کا ہم شاید تصور اور ادراک نہ کر سکیں۔ وہ بھی امت مسلمہ کے بچے ہیں، ہمارے ہی جسم کے حصے ہیں، ہمارے ہی بدن کے حصے ہیں۔ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی۔ تو اس لیے کرب کا احساس، تکلیف کے احساس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعاؤں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہو۔ رات کی دعائیں ہوں، انفرادی دعائیں ہوں، اجتماعی دعائیں ہوں، مجالس کے اندر ان کا تذکرہ ہو، محافل کے اندر ان کا تذکرہ ہو، ان کے بارے میں چیخیں، چلائیں، آواز اٹھائیں۔ اور پھر جو بائیکاٹ کا، معاشی بائیکاٹ کا، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم سستی کا مظاہرہ نہ کریں، اور اس کے بڑے دررس اثرات ہیں۔ یہ تو مادی دنیا کے پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ تو مادیت پرست لوگ ہیں، یہ تو پیسے کی زبان سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج جتنی بمباری وہ کر رہے ہیں، شاید بتلایا یہ جاتا ہے کہ 20 سال کے عرصے میں امریکہ نے اتنی بمباری نہیں کی جتنی بمباری وہ ایک ایک دن میں کر رہا ہے۔ اتنا مال کہاں سے آیا؟ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ وہی جو ہم ان کی مصنوعات خرید کر ان کو دے رہے ہیں، وہ ہمارے ہی پیسے ان چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو بالواسطہ نہ صحیح، بلا واسطہ ان کی مصنوعات خرید کر ہم ان کے اس ظلم کے اندر، ظالمانہ فعل کے اندر، مجرمانہ فعل کے اندر ہم شریک ہو رہے ہیں۔ تو اپنے حصے کا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یاد رکھیں، ہر جگہ ان کا تذکرہ کریں، جس پلیٹ فارم میں ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، اس کا اہتمام کریں، اور تیسرے نمبر پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اور چوتھے نمبر پر معاشی اعتبار سے اسرائیلی مصنوعات کا، امریکی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کا سلسلہ رکھیں، ان کی پروڈکٹس کو ختم کرنے کے لیے، اور دکانوں میں ان کو رکھنے سے روکنے کے لیے دکانداروں سے بات کریں، اپنی ملکی مصنوعات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے ملک کے تاجروں سے بات کی جائے۔ وجہ یہی ہے نا کہ ہمیں اشکال یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ملک کی مصنوعات اس معیار کی نہیں ہیں، تو ہم کیسے انہیں چھوڑیں؟ ان کی مصنوعات، پروڈکٹس معیار کی ہوتی ہیں، اسے چھوڑ کر ہم دوسری طرف کیسے جائیں؟ ملکی مصنوعات کا اکثر لوگ نام تک بھی نہیں جانتے کہ بھئی اس کا متبادل الٹرنیٹ ہمارے پاس کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نہ وہ اس معیار کی ہے، نہ اس لیول کی ہے، نہ ان کی تشہیر اس معیار کی ہے، نہ کبھی ہم نے خریدنے کی زحمت کی، نہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے ان چیزوں کا۔
تو دکاندار حضرات بھی اس حوالے سے فکر مند ہوں، خریدار بھی اس حوالے سے فکر مند ہوں، اور بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس حوالے سے فکر مند ہو کہ اپنی مصنوعات کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ ان کی ٹکر لے سکیں، ان کی جگہ لے سکیں۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اس قسم کی معیاری مصنوعات ہمارے ملک کا تاجر، ہمارے ملک کا جو صنعت کار بھی بنا سکتا ہے، بزنس مین بھی کر سکتا ہے، کوئی وہ نہیں، لیکن بس اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہے کہ آدمی خلوص پیدا کرے، تو اپنے ملک کی مصنوعات کی معیار کو بہتر سے بہتر بنائے اور اس کی تشہیر کے انتظامات کریں، اور ایمان والا بھی جو ہے اس حوالے سے، خریدار بھی اس حوالے سے فکر مند ہو۔ یہ ہماری ان کے ساتھ شرکت کی ایک ادنا سی کوشش ہوگی۔ براہ راست ہم وہاں شریک نہیں ہو سکتے، نہ ہمارے پاس ذرائع ہیں کہ ایمان والے وہاں جا سکتے۔ اگر قریب کے ہوتے تو شرکت ایمان والے مجاہدین کر لیتے، افغانستان کے میدانوں میں شرکت کی، کشمیر کے میدانوں میں شرکت کی، تو وہ شرکت کرنا ایک قبلہ اول کی آزادی کے لیے تو ایک اعزاز کی بات ہوتی، لیکن چونکہ وہاں ذرائع نہیں ہیں پہنچنے کے، وہ چاروں طرف سے جو ہے محصور سے ہیں ایک طرح سے، اس لیے کم سے کم ان چیزوں کے ذریعے ہم ان کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دعاؤں کے ذریعے ہم شریک ہوں، معاشی غیر ملکی مصنوعات خصوصیت کے ساتھ اسرائیلی امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم شریک ہوں، اور دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ شریک ہوں۔ ہر پلیٹ فارم پر خصوصیت کے ساتھ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل کی 2/3 جنگ جو ہے ابلاغ کے ذریعے لڑی جا رہی ہے، میدانوں میں لڑی جانے والی جنگ محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ سب سے زیادہ لڑی جانے والی جنگ کا جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس میڈیا کے ذریعے چلی جا رہی ہے، اور اللہ معاف کرے پورا میڈیا انہی کے ہی ہاتھ میں۔ عالمی معیار کے جتنے بھی جو نا ابلاغ کے وہ ہیں چیزیں ہیں، ابلاغ کی جو ہے نا آلات ہیں، وہ سب انہی کی دسترس میں۔ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اگر ایسا مواد ڈال دیا جائے جو ان کے حق میں ہو تو وہ بینڈ کر دیا جاتا ہے، آپ کا چینل بینڈ ہو جاتا ہے، آپ کا جو ہے نا پیج بینڈ ہو جاتا ہے، آپ کا واٹس ایپ جو ہے پروگرام ختم کر دیا جاتا ہے، یہ سب اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس حد تک ہو رہے۔ تو ایمان والوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں نا کہ جس کے ذریعے کھل کر جو ہے نا وہ آزادی کے ساتھ آواز بلند کر سکے۔ یہ ہماری ان میدانوں کے اندر ناکامی، امت مسلمہ اقتدار کی سطح میں، حکومتی ایوانوں کی سطح میں ناکام ہو کر اور فیل ہو کر رہ گئی۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم انفرادی سطح پر محنت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی تھی نا، وہ 2 مرحلوں، 2 دورانیوں پر گزری ہے۔ ایک تو مکے کی زندگی تھی جو 13 برس کی زندگی تھی، دوسری زندگی تھی جو مدینہ طیبہ کی زندگی تھی جو 10 برس کی زندگی تھی۔ مکہ مکرمہ کی پوری 13 برس کی جو زندگی تھی وہ انفرادی محنت کی تھی، افراد سازی پر تھی، اپنی ذات پر محنت کی تھی۔ اس میں نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی حکمران تھا، نہ کوئی وزارت تھی، نہ جہاد تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف اور صرف جو محنت ہو رہی تھی 13 برس کی مکے کی زندگی میں وہ افراد سازی پر ہو رہی تھی، اپنے آپ کو بنانے پر ہو رہی تھی، کوئی حکومت نہیں تھی۔ آج اگر دیکھا جائے تو 52 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، وہ حکومتی سطح پر سیاسی میدانوں میں اقتدار کے ایوانوں میں فیل ہو کر رہ گئے۔ کوئی ایسی سیاسی قیادت نظر نہیں آتی جس کو اقتدار بھی حاصل ہو اور ایک وہ توانا اور مضبوط آواز اور بلند کر سکے فلسطین کے مسئلے کے حق میں۔ کوئی ایسی قیادت ہمیں نظر نہیں آ رہی، صرف بیانات پر جو ہے نا اکتفا ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہاں جا کر ان کے ساتھ براہ راست ملاقات کر سکے۔ امریکہ کے، فرانس کے، برطانیہ کے وزرائے اعظم صدور وہاں کے دورے کر رہے، اسرائیل کے دورے کر رہے، ظالم کی ہم نوائی کی جا رہی، دنیا تماشا دیکھ رہی، ان کی باتوں پر یقین کیے بیٹھی۔ 20,000 ان کے شہید ہوئے اور یہ ظالم ٹھہرے۔ ان کے اگر چند مارے جائیں، سینکڑوں مارے جائیں تو وہ مظلوم ٹھہراتے۔ میڈیا ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے،
اختیارات ان کے پاس ہیں، سوشل میڈیا کا ہتھیار ان کے پاس. مظلوم جو ہے نا بالآخر اپنی مظلومیت ثابت ہی نہیں کر سکتا. تو اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی جو ہے شرم اور عار کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ ہم حکومتی سطح پر، سیاسی سطح پر اور اقتدار کے ایوانوں کی سطح پر، ملک کی سطح پر ناکام اور فیل ہو کر رہ گئی امت مسلمہ. اس لیے ان سے توقعات نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی عمر فاروق آئے گا، اس جیسا صفات والا کوئی آئے گا اور اس کے لیے فلسطین کے حق کے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے توانا آواز بلند کرے گا. اس خوش فہمی میں نہ رہے، اس خوش فہمی میں نہ رہے. اسلام کے نام پر بننے والا ملک، اس ملک سے بھی یہ توقع نہیں، کسی سے یہ توقع نہیں. تو اقتدار کے ایوانوں میں سیاسی اعتبار سے ہم ناکام، امت مسلمہ ناکام اور فیل ہو کر رہ گئی. اب ہمیں ضرورت ہے مکی دور میں واپس جانے کی، ہم جائیں دوبارہ سے مکی زمانے میں. اور مکی زمانہ کیا تھا؟ افراد سازی کا، انفرادی محنت کا، خود کو بنانے کا، خود کو سنوارنے کا، اپنے اعمال اور اخلاق کو بنانے کا. وہ 13 برس کی جو زندگی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، وہ اسی محنت کی تھی. کسی کو تھپڑ مارنے کی بھی، بدلے میں تھپڑ مارنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اگر کوئی مارے تو انتقام اور بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں تھی. خود کو بنانا تھا، خود کو سنوارنا تھا، ایسے افراد بنانے تھے جو بعد میں امت کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکے، اقتدار کو سنبھال سکے، امت کی رہنمائی اور تربیت کر سکے. یہ 13 برس کی زندگی کا حاصل تھا. حکم یہی تھا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور انفرادی اعتبار سے محنت تھی، نوجوانوں پر محنت تھی، بوڑھوں پر محنت تھی، بچوں پر محنت تھی، خواتین پر محنت تھی. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر مسجد کے پلیٹ فارم میں نوجوانوں پر محنت کریں، گھروں میں عورتوں پر محنت کریں، اپنے اعمال اور اخلاق پر محنت کریں. بیانات بہت ہو چکے ہیں، بیانات سننے کے لیے بھی بہت، وعظ و نصیحت کرنے والے بھی بہت. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو ایک ان کے مرید نے خط لکھا کہ حضرت الحمدللہ بڑے وعظ و نصیحت کی مجالس میں منعقد کر رہا ہوں، اتنے بیانات روز کر رہا ہوں، اتنے دروس روز دیتا ہوں، لوگ جو ہے نا ان سے مستفید ہو رہی ہے، فائدہ اٹھا رہی ہے. حضرت نے کہا کہ بھئی یہ تو دوسروں کے لیے آپ کر رہے ہو، یہ تو اللہ کسی فاجر فاسق آدمی سے بھی یہ کام لے لیتا ہے. یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے لیے کیا کیا، اپنے اوپر کتنی محنت کی، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے کتنی محنت کی. آج ایک دین کی محنت کرنے والا، امامت اور جو ہے بیانات اور خطابت کرنے والا بس یہ سمجھ کر کہ میں دروس دے رہا ہوں، بیانات کر رہا ہوں، وعظ و تبلیغ کر رہا ہوں، چلے 4 مہینے لگا رہا ہوں، طرح طرح کے دروس میں دے رہا ہوں، لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اپنی ذات پر محنت کو اس نے فراموش کر دیا. سمجھتا ہے کہ بس شاید یہی کافی. یہ کافی نہیں ہے. ہر آدمی کو انفرادی اعتبار سے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی ذات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اجتماعی فکر میں ہم انفرادی توجہ، انفرادی جو اپنی ذات پر توجہ دینی چاہیے تھی وہ ہم فراموش کر چکے ہیں. یاد رکھیے قرآن کریم اللہ جل شانہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ راست پر آ جاؤ تو دوسرے اگر بھٹک بھی جائیں تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو محنت کا آغاز اپنی ذات سے ہو. ہر آدمی اگر انفرادی محنت کرے تو معاشرہ ان افراد کی مجموعے ہی کا تو نام ہے. افراد کے مجموعے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. ہر آدمی انفرادی محنت کرے. گھر میں اگر 10 آدمی ہیں، ہر فرد اگر اپنی اپنی اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرے تو پورا گھر منور ہو جاتا ہے. لیکن ہر آدمی اگر یہ چاہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے بھلے میں کیسے ہی رہوں، وہ اپنے اعمال و اخلاق درست کر لے، نصیحتیں دوسروں کے لیے ہو، وعظ و نصیحت دوسروں کے لیے ہو، اپنی ذات کی کوئی فکر نہ ہو، تو یہ خرابی شروع ہو جاتی. کبھی معاشرہ سدھرتا نہیں ہے.
اپنے اعمال کی فکر تھی. مکی زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے دوستو یہی تھا کہ اپنی ذات کی فکر تھی، اپنے اعمال کی فکر تھی، اپنے اخلاق کی فکر تھی، اپنے کردار کی فکر تھی. خود کو بنانا تھا، بھٹی میں ایندھن کی طرح اپنے آپ کو جلایا، پھر وہ جا کر صحابہ بنے ہیں. ایسے تھوڑی بنے. پھر اللہ جل شانہ نے مدینے کا اقتدار عطا فرمایا. اس 10 سال کے مختصر دورانیے میں پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوتا، جو اپنی ذات پر محنت ہو چکی تھی. اپنے آپ کو جلا کر بھسم کر کے انہوں نے اپنے آپ کو کھرا اور خالص بنا دیا تھا. جب اپنے اندر ہم نے خود کو کھرا اور خالص نہیں بنائیں گے، یاد رکھیے گا کہ ہمارے اثرات دوسروں تک منتقل نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہم اس سطح میں جو اقتدار کی سطح ہے، سیاسی سطح، اس میں ناکام اور فیل ہو کر رہ گئے ہیں. وہاں سے توقعات ہمیں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک توانا اور مضبوط آواز بلند کریں گے. اب اگر ضرورت ہے تو ہر فرد پر، ہر آدمی پر انفرادی محنت کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنی ذات پر محنت کرے، اعمال پر محنت کرے. انفرادی اعتبار سے اجتماعات ہو، جو ہے انفرادی اعتبار سے لوگ جمع ہوں اور اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو ایسے رجال کار پیدا ہوں گے اللہ جل شانہ جن کے ہاتھ میں آگے باغ دوڑ دیں گے. وہاں اقتدار میں آنے والے لوگ وہی جنہیں قل هو اللہ تک نہیں آتی، جنہیں سورہ اخلاص تک یاد نہیں. ہم ان سے کیا توقع کریں کہ امت مسلمہ کی ایک توانا آواز بن سکے، مضبوط آواز بن سکے، جن کو یہ تک نہیں آتی. تو اس لیے جب تک ہم انفرادی سطح پر خود کو نہیں بنائیں گے، خود کو نہیں سنواریں گے، دینی اعتبار سے اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو بھی ہم یہ جو ہے دنیاوی اور عصری اداروں کے حوالے کر کے چھوڑ رہے، بس جو وہ سکھائیں بس وہ کافی ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ تو پھر ہم ایسے ہی افراد تیار کریں گے جنہیں اخلاص بھی نہیں آئے گی، صرف اخلاص بھی نہیں آتی ہوگی. وہاں سے آنے والے تو لوگ ایسے ہی ہوتے. تو اب اس وقت کی ضرورت انفرادی اعتبار سے محنتیں ہوں. ہر فرد اپنی ذات پر محنت کرے کہ میں کر کیا رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، اپنے اعمال و اخلاق کو سنوارے. ہر آدمی اگر اسی فکر میں رہے گا اللہ جل شانہ اس معاشرے کو بھی درست کرے گا. پھر یہیں سے ہی وہ افراد پیدا ہوں گے، آگے نکلیں گے جو امت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، اور اللہ جل شانہ اس کے ذریعے ایک مضبوط اور توانا آواز امت مسلمہ کو فراہم کرے گا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. سنت پڑھیں.